أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا بتلاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے رونق باغات لگا دیے۔ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون۔ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت پکڑتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ أإله مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض أإله مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دیجئے آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون۔ کافروں نے کہا
کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ہم ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان کے بارے میں غم مت کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کو تم جلدی میں چاہ رہے ہو تم سے بہت قریب ہی ہوں گی۔ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان کی اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اسی اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ المبین، بے شک یقیناً آپ سچے اور واضح کھلے دین پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روح گردانی کر رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نا آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا یوقنون، جب ان کے اوپر عذاب کا وقت ثابت ہو جائے ہم زمین سے ان کے لیے جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب سب کے سب آن پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ
تمہیں ان کا پورا علم نہیں تھا، کیوں جھٹلایا؟ اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، بس سبب اس کے انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے صنعت اللہ کی، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمینون، جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں، جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیاتہ فتعرفونہا، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے، ان قریب وہ دکھلا دے گا تم کو اپنی نشانیاں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورۃ النمل ہماری یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم آغاز کریں گے سورۃ القصص کا۔
सूरतुल कसस भी मक्की सूरत है, ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। हम आगाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। तासीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तौसीमीम ये आयतें हैं रोशन किताब की। नत्लु अलैका मिन नबइ मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमि युमिनून। हम आपके सामने मूसा और फिरौन का सही वाकया बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। इन फिरऔन अला फिल अर्दि वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहां के लोगों को गुरोह गुरोह बना रखा था और इनमें से एक फिरके को कमजोर कर रखा था और इनके लड़कों को तो वो ज़िबाह कर डालता और इनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता। बिला शुबा वो मुफसिदों में से था। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्दि व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। फिर हमारी चाहत हुई कि हम इन पर करम फरमाएं जिन्हें जमीन में बेहद कमजोर कर दिया गया था और हम इन्हीं को पेशवा और जमीन का वारिस बनाए। वनुमक्किन लहुम फिल अर्दि व नुरिय फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। और ये भी कि हम इन्हें जमीन में कुदरत और इख्तियार दें और फिरौन और हामान और इनके लश्करों को वो दिखाएं जिससे वो डर रहे हैं। वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईही फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीही फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे और जब तुम्हें इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना और कोई डर खौफ या रंजो गम मत करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। फल्तक़तहु आलु फिरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन। आखिर फिरौन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया। आखिरकार यही बच्चा इनका दुश्मन हुआ और इनके रंज का बाइस बना, कुछ शक नहीं। फिरौन और हामान और इनके लश्कर थे ही खताकार। वक़ालत इम्राअतु फिरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदन वहुम ला यशऊरून। और फिरौन की बीवी ने कहा ये तो मेरी और तुम्हारी अखियों की ठंडक है, इसे कत्ल मत कीजिए, बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। और ये लोग शऊर ही नहीं रखते थे। वअस्बह फुआदु उम्मी मूसा फारिगा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुअमिनीन। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार हो गया, करीब थी कि इस वाक़या को बिल्कुल ज़ाहिर कर देती अगर हम इनके दिल को धाड़स ना देते, ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रहे। वक़ालत लिउख्तिही क़ुस्सीही फ़बसरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशऊरून। मूसा की वालदा ने इसकी बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे जाओ, तो वो इसे दूर दूर से देखती रही
اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کے لیے تمہاری مدد کرے اور وہ ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی جانب واپس پہنچایا تاکہ اس کی اکھیاں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 13 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور یہاں ہمارا 40 سپارہ مکمل ہوتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ کر پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مار دیا جس سے وہ شخص مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر دعا کرنے لگے ہے میرے پروردگار، میں نے خود پر اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ کہنے لگے اے میرے پروردگار جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے اب میں بھی ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے شہر گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو صریح بے راہ روی پر ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ پھر جب اپنے اور اس شخص کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا موسیٰ کیا جس طرح آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ تم تو ملک میں ظلم اور سرکش ہونا چاہتے ہو اور تمہارا یہی ارادہ نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ
قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد یہاں سے چلا جا اور مجھے اپنا خیر خواہ مان لے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لیجیے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ اور جب مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وَأَبُونَا شَیْخٌ کبیر۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی تھی، تو عورتیں الگ الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھلائی دی۔ پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ بولی جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری جانب اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی جانب شرم و حیا سے چلتے ہوئے آ کر کہا میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگے آپ ڈریے نہیں، آپ نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ قال احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین على ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ 8 برس تک میرے ہاں کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 برس پورے کر دیں تو یہ آپ کی جانب سے بطور احسان ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ
گواہ اور کارساز ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی جانب آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک سکو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ بس جب آپ وہاں پہنچے تو اس باب برکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے۔ پھر جب اسے دیکھا تو وہ سانپ کی طرح پھن پھیلا رہی تھی تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو مت، یقیناً تم ہر طرح امن والے ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال لیجئے، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید۔ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف ملا لیجئے۔ بس یہ دونوں معجزے آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال لیجئے، تخرج بیضاء، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، کسی بھی تکلیف کے بغیر۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال لیجئے، وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور رکھ لیجئے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ خوف کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے۔ کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم میں سے ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں یہ تو کبھی سنا ہی نہیں۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالی سے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ فرعون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، سنو اے حامان تم میرے لیے مٹی سے آگ پکوا لو، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کرو تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے سے ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا، اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ان اگلے زمانوں والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنَّا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور طور کے مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں سے تھے۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے آپ تھے
اور نہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی آپ تلاوت کرتے تھے بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ آپ طور کی طرف تھے جب کہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تو آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور یہ کہ ان لوگوں کو آپ ہوشیار کر دیجئے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے ہیں ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تمہاری آیتوں کی تابع داری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق آن پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا کیا تھا ان کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا؟ صاف کہا تھا یہ تو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں، ہم تو ان سب کے انکاری ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَهُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم برابر پہ در پہ لوگوں کے لیے اپنا کام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ادھر ہمارا نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب اس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے، یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ دور کرتے ہیں، یہ مٹا دیتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے
یہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الجاہلین۔ اور جب بےہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے اور کہہ دیتے ہیں ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ہے جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَّمْنَا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت پر اترانے لگی تھی، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی بڑی بستی میں کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف زندگی دنیا کی کا سامان ہے، اور اس کی رونق ہے وہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دے دی، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہے وہ؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے ہمارے پروردگار یہی وہ لوگ ہیں جنہیں
ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے۔ ہم تیری جناب میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں ان سے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے اور نیک عمل کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے اس چیز سے جس سے یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرمان روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر رات ہی رات میں قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ فرمائے گا جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کریں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف سے اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے ہیں وہ سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی بھی تلاش رکھو اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھولو، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تم بھی اچھا سلوک کرو اور ملک میں فساد کے خواہاں مت بنو۔ یقین مان لو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر عطا کیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت اور بہت بڑی جمع پونجی رکھنے والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ علم لوگ انہیں سمجھانے لگے افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی اور اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہارا والے ہوں۔ فخسفنا به وبداره الارض فمن كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ آخر ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی تو وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ کل تک اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو کیا کرتے تھے وہ آج کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔
آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے ہی بدعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی پر ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرین۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا ہے۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ خیال رکھیے یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں، تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکارنا، بجز اللہ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ اور ذات اسی کے لیے فرمان روائی ہے، اور تم اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ قصص ہماری یہاں مکمل ہو جاتی ہے اور ہمارا ثلاثہ پارہ بھی یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ کہیں اس دنیا کو دارالامتحان کہا گیا، کہیں اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا، فریب کہا گیا کہ یہ دنیا تو محض دھوکا ہے، دنیا تو محض فریب ہے، اور دنیا جسے ہم اپنا گھر سمجھ لیتے ہیں، یہ دنیا جسے ہم اپنا مسکن جان کر یہاں بڑے مضبوط اور بلند و بالا قلعہ نما اپنے گھر بنا کر وہاں سکون سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرا رب ہماری اس دنیا کی زندگی کو، ہمارے اس دنیا کے گھر کو مکڑی کے گھر سے تشبیہ دے رہا ہے، اور یہی مضمون بیان ہوا ہے سورہ عنکبوت میں۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ مکڑی وہ جانور ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ کریشن ہے۔ ہر اللہ کی مخلوق اپنا گھر بناتی ہے، لیکن ان سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں سورہ عنکبوت کی۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يقنطون۔ شور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ پورے دین اسلام کا ایسنس ہم دیکھیں تو ہمیں اس آیت میں نظر آ جاتا ہے کہ صرف زبانی ایمان
کافی نہیں ہے، امتحان آنے ہی آنے ہیں، ہم انہیں آزمائے بغیر چھوڑ دیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت آنے والا ہے، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جن لوگوں نے یقین کیا اور سنت کے مطابق کام کیے، ہم ان کے لیے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا كنا معکم اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھی تھے۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہماری راہ میں تابع داری اختیار کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھونڈ لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے پوچھ
گچھ ضرور کی جائے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان میں 950 برس تک وہ رہے، پھر انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے ہی ظالم لوگ۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات بخشی اور واقعہ کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تو تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسولوں کے ذمے تو صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتدا میں پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ جسے چاہے عذاب کرے اور جس پر چاہے رحم کر دے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمانوں میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کی آیت اور اس سے ملاقات کو بھلا بیٹھتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان کی قوم کا جواب بجوز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو، آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنَ النَّاصِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش کی اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کے لیے بنا لیا ہے، تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے۔
تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ بس ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب عطا کی، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دی اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو کہ جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو، راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجوز اس کے کچھ اور نہیں کہا کہ بس اگر سچے ہو تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لاؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ من الغابرین۔ پھر جب قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ خوف مت کھائیے، نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے ہمراہ بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ البتہ اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا
فی الارض مفسدین۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے مکانات بعض تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار لوگ تھے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين۔ اور قارون، فرعون، حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والوں میں سے نہ ہو سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے آن دبوچا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہے، کاش وہ جان لیتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ ایک کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ایمان والوں کے لیے، تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم پارہ 20 کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کون کون سے مضامین ہیں جو اس پارے میں بیان کیے گئے؟ سورۃ النمل۔ سورہ نمل کا آغاز
19वें سپارے میں ہوتا ہے، اور 20ویں سپارے میں بھی سورہ نمل سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ مشرکین کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور بہت سے ہیلپر رکھے ہوئے جو چھوٹے خدا ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور یہ خدا چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے علامتی خدا، یہ اللہ کے کاموں میں اس کے معاون اور مددگار ہیں، گویا کہ یہ اللہ کے کاموں میں، اس کی بادشاہی میں، اس کی خدائی میں اس کے شریک ہیں۔ یہ ان کا ایک عقیدہ تھا جس کی وجہ سے ہم ان کو مشرکین کہتے ہیں نا، شرک کرنے والے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں اور بتوں کو، اپنے خداؤں کو شریک کیا کرتے تھے۔ تو ان کے اس عقیدے کا رد اس سپارے کے بالکل آغاز میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ وہ ذات واحد ہے، وہ اکیلا خدا ہے جو تمام کائنات کا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، کہ گویا اللہ کی توحید کا ذکر، اس کی بادشاہی کا ذکر اور اس کی کبریائی کا ذکر جو ہے اس پارے کے آغاز میں ہی ہمیں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو بے قرار دلوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے اس صورت میں اور اس سپارے کے آغاز میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم زدہ دل کو تسلی دی گئی ہے، اور کیا کہا گیا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت دے رہے تھے، اور مکی دور یہ وہ وقت تھا کہ جب کفار مسلسل آپ کی دعوت کو رد کر رہے تھے، اس پر آقا علیہ السلام غم زدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ اے پیغمبر، ان کو سنانا آپ کے ذمے ہے، آپ سنا چکے ہیں، لیکن منوانا وہ آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ ان کے دلوں کو ہدایت پر موڑ دے، اس لیے اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، اور جس طرح قبر پر آپ کسی مردے کو سنا دیں اور وہ بات قبول نہ کرے، اور اسی طرح اگر یہ بات سنے اور قبول نہ کرے تو یہ مردوں کی طرح ہے، بلکہ یہ ان کے دل جو ہے نا وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اس آیت میں زندہ کفار کو مردوں اور بہرے لوگوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس تشبیہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کے دل کو بھی ایک تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے بس، اور اس کے بعد اگر یہ نہیں قبول کرتے تو آپ پر کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ غم زدہ ہوں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر اسی صورت کے آخر میں ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی کا ذکر آتا ہے، دابۃ الارض۔ جب قیامت قریب آ جائے گی تو پھر جب لوگ کسی صورت مانیں گے ہی نہیں اللہ کو، تو پھر اللہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر کرتا ہے نا قوموں پر، تو ہماری قوم پر قرب قیامت میں ایک نشانی ظاہر ہونی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آ گیا، کہ زمین کے اندر سے ایک بہت بڑا جانور نکلے گا، اور وہ جانور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ اس سورت کے آخر میں آتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے جی سورہ قصص۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور آپ کی رسالت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور پھر 43 آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا بڑا زبردست اسلوب ہے کہ مختلف واقعات، مختلف پیغمبروں کے اللہ گاہے بگاہے بیان کرتا ہے، کہیں کہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، تربیت کا انداز ہے اللہ کا کہ ایک ہی پیغمبر کا واقعہ لیکن وہ مختلف صورتوں میں، ٹکڑوں کی صورت میں آیا ہے، اور جب ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر ایک حتمی سٹوری جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہاں وہ قصہ بھی بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو اللہ نے وحی کی تھی کہ اس کو ڈال کر نہر میں بہا دو، ایک باکس میں ڈال کے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان کی بہن پیچھے پیچھے جاتی ہے، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں کے پاس لوٹا دیے جاتے ہیں، فرعون ان کو، ان کی بیوی ان کو اٹھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے دائیوں کا دودھ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا، اس طرح وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا دیے گئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے جوان اور بڑے طاقتور تھے، پھر آپ دیکھ
دیکھتے ہیں 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا تھا اور آپ نے مکہ مارا اور ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ پھر ہجرت کر کے مدین چلے جاتے ہیں۔ وہاں تقریباً جو ہے آپ کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ شعیب علیہ السلام آپ کی شادی جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ 8 سال میرے پاس قیام کریں، اگر 10 پورے کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ پھر آپ وہاں رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کے مدت پوری ہو جانے کے بعد واپس وطن آتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ وہ خوبصورت آیتیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ تم ڈرو نہیں، یہ میں ہوں رب العالمین، اور میرے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی نبوت جو ہے اس سے سرفراز ہو کر اپنا پیغام لے کر جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں فرعون کے پاس۔ اور فرعون کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جو معجزات نبوت عطا کیے گئے تھے اس وادی میں وہ کیا تھے؟ آپ کا ہاتھ تھا، اور اس کے علاوہ آپ کی عصا تھی، اور پھر فرعون کے دربار میں جو ہوتا ہے وہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی انہی واقعات کی جانب اشارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا نبی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن یہ سب ہم آپ کو تفاصیل جو ہے نا، آپ وہاں نہیں تھے لیکن ہم یہ ساری تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ سب اللہ سچی حق وحی کے ساتھ آسمانوں سے آپ پر یہ ساری معلومات جو ہے وہ اتار رہے تھے۔ اچھا، اب اس صورت کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے جنہوں نے پہلے انبیاء پر ایمان لائے وہ، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور ان کو پہچاننے کے بعد وہ آقا پر بھی ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کے لیے اللہ کہتا ہے مرتین، 2 دفعہ ان کے لیے اجر ہے، ایک دفعہ پہلے نبیوں پر وہ ایمان لائے اور پھر دوسری دفعہ رسول اللہ پر ایمان لائے۔ اور آپ دیکھیں اپنے ایمان کو بدلنا اور اپنی پوری قوم کی مخالفت کو مول لینا یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس پر انہیں دوہرے اجر کی وعید دی گئی، خوشخبری سنائی گئی دوہرے اجر کی۔ اور اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دگنا بدلہ ملے گا اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت جو تھی یہ کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی؟ ان کے لیے جو سابقہ امتوں میں سے تھے، جیسے یہودی تھے، نصرانی تھے، وہ اپنے دین پر توحید پرست تھے، حق کو پہچانتے تھے، اور انہوں نے اس حق کی روشنی میں آقا علیہ السلام کے نور نبوت کو پہچانا، اور پھر وہ ایمان لے کر آئے، اور ان کا ایمان لانا آسان نہیں تھا، ان کی پوری قوم ان کی مخالف ہوگی، انہوں نے وہ ساری مخالفتیں برداشت کی اور صبر کیا، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، ان کو 2 دفعہ یعنی ڈبل اجر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور پھر کیا ہے کہ وہ صبر بھی کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مشکل کام ہے کہ برائی کی بات کو، برائی کے کام کو بھلائی سے دور کرنا، اور یہ مضمون ہم دیکھتے ہیں کہ اور جگہ بھی آگے ہم پڑھیں گے، قرآن میں آتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان کے ذریعے بھلائی کے کاموں کو دور کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے ہی دیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ جواب میں اچھا کرتے ہیں، تو یہ بات اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جب آپ جواب میں اچھا کرتے ہیں تو پھر امید واسق یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، اور یہ بھی ایک دین کی تبلیغ کا ایک بڑا سنہرا اصول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ پھر آگے اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کا قصہ آ گیا۔ قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل کا ایسا شخص تھا جس کے پاس بہت مال و دولت تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا فرعون کا جو تھا وہ کزن تھا، اس کے چچا زاد بھائی تھا اس کا، اور اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے مال کی جو چابیاں ہیں نا وہ بھی اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اتنا مالدار وہ شخص تھا، اور بڑا متکبر تھا، اس کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا اور بڑا فخر کیا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، اس کے تکبر اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ قادر مطلق صرف رب کی ذات ہے، جس کو چاہے دنیا کی دولت سے نوازے اور جب چاہے واپس لے لے، اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے جب رب کی کسی پر عنایات ہوں تو ہمیں اترانا نہیں چاہیے، اللہ کو، اللہ شیخی خورے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے، بس ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے اور اسی راہ پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھے۔ ان مضامین کے ساتھ سورہ قصص مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے شروع ہوتی ہے سورہ عنکبوت۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی کا ذکر ہے اور مشرکین کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے وہ کمزور گھر بناتی ہے اور پھر اس پر بھروسہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح مشرکین بھی غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ اسی واقعہ یہ بیان کیا گیا اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ چونکہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس صورت کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل جو ہیں وہ اس صورت میں ہمیں ملتے ہیں، یہ مضامین۔ اس کے علاوہ سابقہ قوموں کا ذکر بھی ہمیں اس صورت میں ملتا ہے اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اصول وضع کر دیے گئے، اور اس وقت تک اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری لازم ہے جب تک کہ وہ تمہیں شرک کا حکم نہ دیں، یعنی شرک اگر وہ کہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ان کی فرما برداری جو ہے وہ اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دے دی۔ اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کفر کا حکم دے یا کوئی ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو پھر ان والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر آگے ہم آیت نمبر 12 میں دیکھتے ہیں کہ بعض کفار ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے تھے کہ تم ایمان کو چھوڑ کر واپس کفر اختیار کر لو تاکہ قیامت کے دن مواخذہ ہوا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اس آیت پر کفار کی اس فضول پیشکش کی بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ نے تردید کی کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر اسی صورت میں آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ گیا اور سابقہ امتوں کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور جن میں قوم سمود، قوم عاد، قارون کا خزانہ، قارون کی بات آ گئی یہاں پر، اور قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سارے کے سارے قوموں کے اور ان سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو ہیں یہاں پر مختصراً بیان کیے جا رہے ہیں، جتنی اب تک ہم نے پڑھی ہے اس سپارے میں۔ باقی کی جو صورت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم اگلے سپارے میں کس سپارے میں پڑھیں گے، اور اس سپارے کے اینڈ میں جو عنکبوت کا جو ذکر آیا ہے، مشرک کی مثال جو ہے وہ مکڑی کے جالے سے دی گئی ہے، اینڈ میں وہ والا مضمون بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سپارہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ مکمل ہوتا ہے سپارہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، جو کلام پاک ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی، جانے انجانے میں، سمجھنے سمجھانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، میرے مالک تو ہماری گرفت نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، اس کو قبول فرما لینا اور غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دینا۔ دین اسلام کے ساتھ جو محبت، جو شغف تو نے ہمیں بخشا، مولا اس میں برکت ڈال دینا، اور جتنی بہنیں میرے ساتھ اس دورہ قرآن میں شامل ہیں سب کو استقامت کے ساتھ جمائے رکھنا، سب کے دلوں کو، سب کی اکھیوں کو قرآن کی ٹھنڈک نصیب کرنا، قرآن کا شغف ہمیں، ہماری بچوں، ہمارے نسلوں میں بھی منتقل کر دینا، اور میرے مالک ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ جو بہنیں بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیماری ہے، شوہر بیمار ہیں، بچوں میں کوئی پرابلمز ہیں، میرے مالک سب کی التجائیں، سب کی دعائیں سن لیجیے، اور جس بہن بھائی نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے اس کے حق میں بھی ہماری طرف سے دعائے خیر قبول فرما لیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔